وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج آسان درس قرآن کے اندر 9ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی 9 آیتیں ہیں، آیت نمبر 100 سے آیت نمبر 108 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء وصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ کیا ان لوگوں کے لیے جو زمین میں پہلے رہنے والوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث ہوئے، یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، پھر وہ کچھ بھی نہ سن سکیں؟ تلک القری نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرین۔ یہ بستیاں جن کے احوال کی خبریں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، بلا شبہ ان کے رسول ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے، مگر وہ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد وإن وجدنا اکثرهم لفاسقین، اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کا پاس نہیں پایا، اور بے شک ہم ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآیاتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدین۔ پھر ان نبیوں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے بھی ان کی نشانیوں کو نہ مانا، پھر دیکھو ان فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ نے کہا علیہ السلام، اے فرعون، بے شک میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ حقیق اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ میرا یہ حق ہے کہ میں اللہ کے ذمہ حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لایا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے تو اسے پیش کر اگر تو سچا ہے۔ فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ فوراً ظاہر اژدہا بن گیا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین، اور انہوں نے گریبان سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 9ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی 9 آیتیں ہیں، آیت نمبر 100 سے آیت نمبر 108 تک۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلے، آیت نمبر 100 کے اندر ہے وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ گناہوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ قوموں کو ہلاک بھی کر دیتا ہے، قوموں کو برباد بھی کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اس لیے گناہوں سے بچیے، اس میں فائدہ ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 101 کے اندر کہا گیا تلک القری نقص علیک من انبائها۔ یہ چند گاؤں کے واقعات ہیں جو ہم نے آپ کو سنائے ہیں، یہ بستیوں کے کچھ واقعات ہیں جو ہم نے آپ کو سنائے ہیں۔ بہت ساری بستیوں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے نہیں سنائے، تو یہ بستیوں کے واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر اگر کوئی خرابی ہے تو وہ چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان خرابیوں کی وجہ سے ان بستی والوں کو پکڑ لیا ہے، تو کیسے اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیں گے؟ چھوڑیں گے نہیں، اس لیے لوگوں کو گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ سب جو واقعات بیان کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے یوں ہی کسی قوم کو نہیں پکڑا جب تک کہ رسول کو نہیں بھیج دیا، اور رسول آئے، لوگوں کو ڈرایا، نیک کام کرنے والوں کو خوشخبری دی، جب لوگ نہیں مانے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا ہے۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 15، کہ ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک کہ ان کے اندر رسول کو نہ بھیج دیں، نبی کو نہ بھیج دیں۔ نبی آتے ہیں، رسول آتے ہیں، سمجھاتے ہیں، جب لوگ نہیں مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری علماء کی ہے، خیر امت مسلمانوں کی ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائے اور قیامت تک اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائے، اللہ کے قرآن کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے، یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 103 سے آیت نمبر 171 تک لگ بھگ 69 آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور قوم یہود کا تذکرہ ہے۔ آج کے درس میں ہم صرف 6 آیتیں لیں گے جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 103 سے آیت نمبر 108 کے درمیان غور کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے پاس گئے اور اللہ کے رسول بن کر گئے، اور فرعون سے کہا فارسل معی بنی اسرائیل،
کہ بنی اسرائیل کو آپ میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں تھے تو یہ کہا یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ بنو اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کے خاندان میں سے ہے، یہ لوگ تو شام کے علاقے میں بسے ہوئے تھے، تو یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سب لوگ مصر چلے گئے اور وہیں بس گئے، وہیں رہ گئے۔ تو فرعون جو تھا وہ مصر کا بادشاہ تھا، تو اس طریقے سے ان لوگوں کو غلام بنا لیا اور ان لوگوں کو پریشان کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تو یاد رکھیے گا، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ تو آج بھی دنیا کے اندر جو لوگ فرعون ہیں، فرعونیت پر اڑے ہوئے ہیں، فرعون والا کام کر رہے ہیں، تو ان کو ڈرنا چاہیے۔ جو فرعون کی چال چلے گا وہ فرعون کی موت مرے گا، ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اور اللہ کوئی موسیٰ پیدا کر دیں گے، کیونکہ ظلم کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں 2 نشانی لے کر گئے۔ بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ ہے، کہا جاتا ہے 9 نشانیاں تھیں، لیکن آج کے درس میں 2 نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی اور لاٹھی جو ہے وہ اژدہا سانپ بن گئی۔ پھر اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ جو ہے وہ بغل میں رکھتے اور جیسے ہی نکالتے تو ہاتھ جو ہے ان کا سفید ہو جاتا، چمکدار ہاتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 نشانی دی، فرعون کے دربار میں وہ گئے تاکہ فرعون ایک اللہ کو مان لے، لیکن فرعون کیا کہتا تھا کہ میں خود تم لوگوں کا بڑا رب ہوں۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا یہ ذرا تذکرہ تھا۔ آگے ایک لمبا سلسلہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔